اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ شرف اور عظمت حاصل ہے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس بات پہ امت کے علماء متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اور یہ بھی پختہ اور مضبوط بات ہے کہ آپ جس دن پیدا ہوئے وہ سوموار کا دن تھا۔ ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں آپ پیدا ہوئے اس میں علماء کے مابین بہت اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کچھ علماء نے تاریخ ولادت 8 ربیع الاول کو تسلیم کی۔ سب سے مستند اور تحقیقی قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول۔ کچھ لوگوں نے آپ کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول بتائی۔ سب سے کمزور قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول۔
سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ دو ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول۔ غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تاریخ ولادت 10 محرم بتائی۔ احباب کا کہنا یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ لوح محفوظ پہ ٹکی ہوئی، لوح محفوظ ان سے پوشیدہ نہیں۔ پھر انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھ کے کہا ہوگا نا کہ 10 محرم ہے، لیکن ہمارے احباب اس قول کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو مزہ بڑا ہے۔ دس محرم تاریخ ولادت مان لیں، لطف بڑا آئے گا۔ جس نقطے پہ آج میں مختصر سی گفتگو کروں گا اور آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر صحابہ آپ کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرتے، تفتیش کرتے، کھوج لگاتے، پرکھ کرتے، بڑوں سے پوچھتے، بزرگوں سے پوچھتے، تو پھر امت کے مابین تاریخ ولادت میں یہ اختلاف ہو۔ تاریخ ولادت کا اختلاف اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ صحابہ نے آپ کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں تحقیق نہیں کی۔ اس جستجو میں وہ نہیں پڑے کہ یہ دن منانا ہے، یہ ولادت کی تاریخ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، اسے منانا ہے اور اس کے منانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ملتی ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تو صحابہ تاریخ ولادت کی جستجو، سمجھ میری بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ میں آج جستجو کروں۔ صحابہ کے پاس یہ ذرائع موجود تھے۔ کیوں جی؟ نبی پاک کے چچا جن کے ہاں آپ نے پرورش پائی، ابو طالب، وہ زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ نبوت کے ملنے کے 11 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ صحابہ ان سے پوچھتے، آپ بڑے ہیں، آپ آقا کے چچا ہیں، ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟
چاہتے تو ابو طالب سے تحقیق کر سکتے. میرے آقا کی پھوپھی صفیہ زندہ تھی. ان کے بھائی حضرت حمزہ اود میں شہید ہوئے تو وہ وہاں آئی بھی. صحابہ ان سے پوچھتے. عورتوں تے تاریخاں بڑیاں یاد رہی، کون کس دن پیدا ہوا اور کون کس دن پیدا ہوا. آپ آقا کی پھوپھی ہیں، بتائیں آقا ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ صحابہ نے حضرت صفیہ سے بھی نہیں پوچھا. آپ میری طرف توجہ رکھیں. ام ایمن موجود تھیں، اور ام ایمن وہ خاتون ہے کہ جب مدینہ سے واپسی پر، یثرب پرانا یثرب، واپسی پر میرے آقا کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال رستے میں ہو گیا، تو حضرت آمنہ نے 6 سال کے محمد کا بازو ام ایمن کے سپرد کیا تھا. اسے لے جاؤ اور دادا کے سپردو کرو. ام ایمن جو حضرت آمنہ کے ساتھ ہیں، صحابہ ان سے تحقیق کر سکتے تھے، جستجو کرتے، پوچھتے کہ آپ بتائیں ہمارے آقا ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا. نہیں تحقیق. صحابہ چاہتے تو جس خاتون کا دودھ میرے نبی نے پیا تھا، حلیمہ سعدیہ. آئی تو کوئی تو نیندر کدھر آئی، سست تو تھوڑے جائے، کوئی تھوڑے جائے ہاتھ شاتھ کھولو یار. یا میں سست ہوں؟ میری طبیعت واقعی خراب ہے، لیکن آپ تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں تو میں بھی تھوڑا سا بول لوں گا یار. حضرت سعدیہ میرے آقا کی خدمت میں آئی، میرے آقا نے ان کے لیے چادر بچھائی، کلمہ پڑھا. صحابہ ان سے پوچھ سکتے تھے کہ ماں جی، جب آپ ہمارے آقا کو لینے آئی تھیں تو آپ کس تاریخ کو آئی تھیں؟ اس سے کتنے دن پہلے آقا پیدا ہوئے تھے؟ تو صحابہ چاہتے تو حضرت حلیمہ سے بھی تحقیق نہیں کی. حلیمہ سعدیہ کی بات آئی تو چلو یار تھوڑا جا میلاد میں بھی آج پڑھ لوں. لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی میلاد نہیں پڑھتے. ابو بکر ہوں تو بالکل چپ کر گیا، اگے تے بڑا بولدا سا ہے، من پتہ نہیں لگیا بے قاری صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ تو تقریر کر رہے ہیں. ہوں تے تین سپ سوں گیا بالکل. یار یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا ادھر کرے اس کو، یہ جگہ ٹھیک نہیں، ادھر کرے اس کو میک کو. بس ٹھیک، بس ٹھیک. حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لینے کے لیے آئیں. اس قبیلے اور علاقے کی کئی عورتیں وہ بھی آئیں. مائی حلیمہ کی سواری ذرا سست ہے، کمزور ہے، یہ پیچھے رہ گئی، باقی دائیاں آگے نکل گئی. میں کہتا ہوں پیچھے رہ نہیں گئی،
माशाअल्लाह। रब ने कहा हलीमा आज थोड़ा सा पीछे रह जा, मैं तेरे मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहता हूं। दाइयां पहुंची, चौधरियों के बेटे, सरदारों के बेटे, वडेरों के बेटे, मालदारों के बेटे, उन दाइयों ने उठाए। जो दाई भी मेरे नबी के घर आई, उसने कहा इसका वालिद क्या करता है? वो तो फौत हो गए, फौत हो गए, यतीम है, हमें क्या मिलेगा? वो मेरे नबी के दर से हटती चली गई, मेरे नबी के दरवाजे पे पहुंची। बदकिस्मत थी ना, दरवाजे पे पहुंच के महरूम वापस गई। बंदियालवी कहता है आज भी कुछ लोग ऐसे बदकिस्मत हैं जो मदीने पहुंच के भी मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से महरूम रह जाते हैं। वहां पहुंच के रब ने हटा दिया, पीछे हटो, तुम इस काबिल नहीं हो, पीछे हट जाओ। हलीमा पहुंची, बच्चे उन्होंने उठा लिए। हलीमा ने शौहर से मशवरा किया, यतीम है, क्या हुआ? न ले जाने से तो बेहतर है, देखने में क्या हरज है? हलीमा मेरे नबी के दरवाजे पे आई। बच्चा कहां है? हजरत आमना ने नन्हे मोहम्मद के चेहरे से कपड़ा हटाया। हलीमा ने एक लम्हा के लिए मेरे नबी के चेहरे को देखा और बोली, मुझे काबा के रब की कसम है, इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। हलीमा ने नन्हे मोहम्मद को उठा लिया। आम में जो पढ़े लिखे लोग हैं, तारीख की किताबें पढ़ते हैं, सीरत की किताबें पढ़ते हैं, बोलो वो जो दाइयां मेरे नबी के दरवाजे से हट गई थीं, उनमें से किसी का नाम आपको आता हो तो बोलो, बोलो किसी का नाम आपको आता हो। वो जो मेरे नबी के दरवाजे पे गई और हट गई, उनमें से किसी का नाम आपको आता हो तो बोलिएगा। मिट गया नाम, मिट गया नाम। बंदियालवी कहता है जो मेरे नबी से कट गया वो मिट गया, मिट गया, और जो मेरे नबी से जुड़ गया वो उड़ गया। हर तरफ हलीमा हलीमा हो रही, हर तरफ हलीमा हलीमा हो रही। सवारी पे लाई। वो जो सहेलियां 2 घंटे 3 घंटे पहले वापस गई थीं, ये पीछे रह गईं। मेरे नबी सवारी पे आए, वो कमजोर सवारी तेज गाम हो गई। हलीमा की सवारी ने सहेलियों की सवारियों को काटा, आगे बढ़ी ना, तो सहेलियों ने पूछा हलीमा सवारी बदल रही है? उसका क्या सवारी नहीं, सवार बदल लिया है, सवार बदल लिया है। जगह ये भी ठीक नहीं है। आख देने बड़े महंगे फट्टे लैन असी अज, इन्हें कोई तवाजुन नहीं है, इनमें हरकत हो रही है सारे। इंज हट देर कि उत्थे ना पहुंच जाए। खतीब के लिए थोड़ा सा ये बड़ा एक अहम जुज होता है उसके खड़े होने की जगह। चलो गुजारा करते हैं। एक जुमला ज़हन में आया यार,
آپ سب کو صحابہ سے پیار ہے، سب کو صحابہ سے پیار ہے۔ صحابہ سے پیار نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی جس اونٹنی کی پیٹھ پہ آیا وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، اور میرا نبی ہجرت والی رات ابو بکر کے کاندھے پہ آیا تو ابو بکر ساری امتوں سے آگے نکل گیا تھا، آگے نکل گیا۔ پھر ابو بکر کو بھی ملنے والا کوئی نہیں، ابو بکر کو بھی کوئی مل نہیں سکتا۔ 50 سال عمر ہے، 52 سال کا میرا نبی ہے۔ آج نوجوان آدمی بھی اس غار میں نہیں جا سکتے۔ ابو بکر نبوت کو، پوری نبوت کو اٹھا کے، ابو بکر ساری نبوت کو اٹھا کے غار کے دہانے تک پہنچا۔ کہتے ہیں فتح مکہ ہوا تو میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم میرے کاندھے پہ آؤ، اوپر والے بت توڑ دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھے پہ، میں آپ کو اٹھاتا ہوں۔ حضرت علی کی عمر ہے 30 سال، کڑیل جوان، کڑیل جوبن جوانی کا، میں اٹھاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکو، بے شک بے شک نہیں اٹھا سکو۔ ماشاءاللہ۔ بوجھ کو فارسی میں بار کہتے ہیں، بار، بار۔ یہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جملہ بولنا چاہتا ہوں تو سمجھا رہا ہوں کہ بوجھ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں، بار۔ بندیالوی کہتا ہے ہجرت والی رات بوڑھے ابو بکر نے پوری نبوت کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ رب نے بتایا کہ کل نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی وہی اٹھائے گا جس نے آج بار نبوت کو اٹھایا ہے۔ خلافت کا بوجھ بھی اسی نے اٹھانا ہے۔ حلیمہ میرے آقا کو گھر لے گئیں۔ ظاہر بات ہے حضرت حلیمہ کا کوئی بیٹا بیٹی ہوگی تبھی تو دودھ پلا رہی، تو کہتی ہیں میں نے دودھ تقسیم کر رکھا ہے، ایک طرف کا دودھ اپنے بیٹے کو پلاتی ہوں، دوسری طرف کا دودھ ننھے محمد کو پلاتی ہوں۔ ایک دن اللہ کرے یہ میلاد منانے والے علماء کل بازاروں میں آئیں تو اللہ کرے یہ تاجروں کو یہ میلاد بھی سنائیں جو میں سنانے لگا ہوں، جو میلاد میں سنانے لگا ہوں۔ اللہ کرے وہ کل آئیں بازار میں تو تاجروں کو یہ میلاد سنائیں۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں ایک دن میں نے ننھے محمد کو اپنے حصے کا دودھ پلا کے دوسری طرف ڈالا، ننھے محمد نے منہ پیچھے کر لیا اور بزبان حال کہا ماں جی میں نے 40 سال کے بعد لوگوں کو کہنا ہے بھراواں دا حق نہ کھادا کرو، بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو۔ آج میں اپنے بھائی کا حق کھا لوں تو کل میں لوگوں سے کیسے کہوں؟ یہ کم تولنا بھائی کا حق کھانا ہے، بے شک بے شک۔ یہ ملاوٹ کرنا بھائی کا حق کھانا ہے، یہ جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنا بھائی کا حق کھانا ہے، بے شک یہ عدالتوں میں غلط مقدمات کر کے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا
یہ بھائی کا حق کھانا ہے، رشوت، سود، یہ بھائی کا حق کھانا ہے۔ اللہ میلاد پڑھنے والے علماء کو یہ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کوئی معاشرے کی تھوڑی سی اصلاح ہو جائے۔ لیکن یہ کہتا ہے جس نے جھنڈیاں زیادہ لگائیں نبی اس پہ راضی ہو۔ تاجر نے کہا یہ 1000 روپے نال نبی راضی ہوئے، اور کیا چاہیے، چلو پچھلے معاف کراؤ، کینچی نمی تیار کرو، اگلے سال 2000 دیاں لا چھڑنا۔ دلیر کیا گیا گناہ، دلیر کیا گیا گناہ۔ ایک جملہ ربیع الاول میں اکثر کہا کرتا ہوں، جمعے پہ بھی کہا ہے۔ کچھ نئے لوگ ہمارے بھائی دوست بچے آئے ہوں گے، ان کے لیے چلو وہ جملہ نیا ہوگا، لیکن اس جملے کی تہہ میں اترنا ہے، غور کرنا ہے۔ ایسے نہ ہو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تو ہم 2 سیکنڈاں تو بعد پتہ چلے بے بندیالوی آکھیا کی ہے، پھر مزہ نہیں رہے گا یار۔ آپ سمجھ جائیں گے تو لطف دوبالا ہو جائے گا۔ بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، ماشاءاللہ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، بے شک، وہ ٹیمپریری لائٹوں سے نہیں مانتا، وہ کمکموں سے نہیں مانتا، وہ جلوسوں سے بھی نہیں مانتا، بے شک بے شک، وہ بھنگڑوں، تھرکنے، نعتیں اس سے نہیں مانتا۔ وہ تب مانے گا جب اپنی زندگی اس کی سیرت کے مطابق گزارے، اللہ، تجارت اس کی سیرت کے مطابق کرو، پھر مانے۔ واپس پلٹو یار، میری تقریر کا نقطہ کیا ہے؟ صحابہ تحقیق کرنا چاہتے تو تحقیق کر، یہ دن جو اتنا عظیم تھا، منانے والے پہ رب راضی، جہنم سے آزادی، اتنا اہم دن، اس کی صحابہ کیا کرتے؟ تحقیق کرتے۔ چلو یار ایک اور جملہ کہتا، آگے سے ابو طالب کہتے میں نے پتا کوئی نہیں، حضرت صفیہ کہتی مجھے بھی پتا کوئی نہیں، ام ایمن کہتی مجھے بھی پتا کوئی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے بھی پتا۔ چلو یار آگے سے وہ لا علمی کا اظہار کر دیتے، لیکن کسی حوالے سے یہ تو ثابت ہوتا بھئی صحابہ پوچھن دی کوشش، یہ تو ثابت ہو، بے شک، تجسس میں، فکر میں کوشش کی تھی نے، کسی صحابی نے کوشش نہیں کی، نہیں کی۔ وہ دن مخفی رہ گئے، وہ دن مخفی رہ گئے، اللہ نے اس دن کو مخفی رکھ دیا۔ 2 8 9 12 17 میرے نبی کے زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ میرے آقا نے ایک دعا مانگی اپنے رب سے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کیا نہ بنانا؟ بت نہ بنانا، کس کو؟ قبر کو، معلوم ہوتا کدی کدی قبر بھی بت، بن جاتی ہے۔ تبھی تو میرے آقا کہ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر بھی بت بنتی ہے؟ فرمایا ہاں، کہ کب کہ یوبد، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے؟ کس نے کہا؟ بندیالوی کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، کائنات کا سردار کہہ رہا،
سبحان اللہ بے شک اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ کی جائے۔ پھر میرے آقا نے امت کو خطاب کیا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ۔ نبی پاک دیکھ رہے تھے یہودیوں عیسائیوں کو، کس طرح انہوں نے شرک کیا، فکر مند ہیں۔ مولا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، لوگ اس کی پوجا کریں، چومیں، غلاف ڈالیں، پھول ڈالیں، پختہ بنائیں، مولا میری قبر کو پوجا پاٹ سے بچانا۔ بولو اللہ نے میرے نبی کی دعا قبول کی یا نہیں کی؟ قبر محفوظ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے محفوظ؟ صحابہ تو جاتے تھے، کیوں جی؟ حضرت ابو بکر ہر وقت جا سکتے تھے، انہوں دی دھی دا گھر سی۔ عبد الرحمن جا سکتے تھے، ان کی بہن کا گھر تھا۔ عبداللہ ابن زبیر جا سکتے تھے، ان کی خالہ کا گھر تھا، وہ تو محرم تھی ان کے لیے، جاتے بھی ہوں گے۔ لیکن خدا گواہ ہے، بندیالوی کچی بات کہنے کا عادی نہیں۔ ماشاءاللہ کل آپ میرے گریبان کو پکڑے، بندیالوی کہتا ہے میرے آقا کی قبر منور کو سجدہ کرنا، میرے آقا کی قبر منور کو چومنا، میرے آقا کی قبر منور کے سامنے جھکنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو ہاتھ تک بھی کبھی نہیں لگایا، بے شک بے شک ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا۔ وہ جانتے تھے ہمارے پیغمبر نے قبر پرستی نہیں، رب پرستی سکھائی۔ بے شک سبحان اللہ کیوں جی؟ حسنین کریمین کہتے ہم نے تو اپنے نانا کا عرس کروانا ہے۔ حضرت علی کہتے میرے تو سسر ہے، میں تے مجاور بننا۔ بنا کوئی صحابی مجاور؟ بولو یار بولو۔ کوئی نہیں بنا، وہاں بیٹھ گیا ہو، نہیں کسی نے پھول ڈالا ہو، کسی نے چادر ڈالی ہو، کسی نے طواف کیا ہو، نہیں کوئی، میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تعلی اور تحدی، تکبر، یہ میری عادت نہیں، تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ خدا گواہ ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے، کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا، بے شک نہیں کیے، ہاتھ نہیں لگایا، بوسہ نہیں دیا، سجدہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، نظر نہیں چڑھائی، منت نہیں دی، چوما نہیں، عرس نہیں لگایا، اللہ نے محفوظ کیا۔ اور آج باہر جالیاں ہیں، جالیوں کے اندر ایک دیوار ہے، نور الدین زنگی، سیسا پلائی، اس کا کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، بے شک اندر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اس کے اندر قبر منور ہے۔ کہاں جالیاں، کہاں قبر منور؟ نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار، وہ کمرہ، کوئی میرے نبی کی قبر منور تک نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ بے شک بے رب نے محفوظ کیا میرے نبی کی قبر منور کو۔ یہ جالیوں، اب تو جالیوں سے 4 فٹ آگے انہوں نے دیوار کھڑی کر دی۔ چلو پہلے تو کہ چوری چھپے آگے جا کے کر لیتے تھے، اب وہ بھی ختم، انہیں دیوار کھڑی کر دی ہے۔ شرطے تو پہلے بھی کھڑے ہوتے تھے۔ میں جب عمرے میں گیا تو میرے ساتھ یہاں کے ایک پیر صاحب تھے، میں انہیں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، مرید بھی 3-4 ان کے ساتھ تھے۔
اور مدینے وہ پہنچے، ہم بھی مدینے پہنچ گئے. ہم روضہ رسول پہ سلام پڑھنے کے لیے گئے، دیکھا تو پیر صاحب بھی کھڑے ہیں. پیر صاحب آگے ہیں، مرید پیچھے ہیں. جیسے گڈی دے ڈبے نہیں ہوتے، پیر صاحب جھولی یوں کر کے ایسا سی آیا شرطا، کہ یلا یہ جھولی پھیلانی ہے تو اس کے سامنے، سبحان اللہ. جس کے سامنے محمد عربی پھیلایا کرتا صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ رہے ہیں نا میری جھولی بھر دو. میری جھولی، جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ ایک. اللہ ہے. اللہ جھولیاں بھرنے والا ہے. بے شک. میں وہ ایک لطیفے کے طور پہ بات سناتا ہوں. میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے. میں حج کرنے گیا نا تو بندیال کا ایک ملک بھی میرے ساتھ گیا. اس کا عقیدہ دوسرا تھا، میرے ساتھ وہ بھی حج پہ چلا گیا. تو ہر روز مجھے کہتا ہے استاد جی ایڈا سفر کر کے آئے ہوں، کتھے بندیال تے کتھے مدینہ تے جے جالیاں نہ چومیے گل تے کوئی نہ. میں اسے سمجھاتا یہ جائز نہیں ہے، یہ کوئی محبت کی دلیل بھی نہیں ہے. ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو وہ مجھے کہتا ہے آپ مکان پہ چلے جائیں، آج میں جالیاں چم کے آؤں. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے شرطے کو عربی میں کہا بھائی آندہ پہ ہی ذرا خیال کریں. میں مکان پہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ تھک تو نہیں گئے یار؟ ماشاء اللہ. تھوڑی دیر کے بعد آیا، چہرہ اترا ہوا ہے، افسردہ ہے، پریشان ہے. میں آخیا ملک صاحب کی ہویا؟ آکھے اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے نے، اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے. اللہ نے کیسا محفوظ کیا میرے نبی کی قبر منور کو. کوئی قبر منور پہ پہنچ نہیں سکتا، بے شک. بے شک. کوئی میرے نبی کی قبر منور تک نہیں جا سکتا. بے شک. محفوظ کر دیا. تقریر کے اول حصے کو اور تقریر کے آخری حصے کو بندیالوی جوڑنا چاہتا ہے. میرے رب نے جل جلالہ. میرے نبی کی قبر منور کو محفوظ کر کے شرک سے محفوظ کر دیا، بے شک. بے اور ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کر میرے رب نے میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کو بدعت سے محفوظ کر دیا، قبر کو شرک سے پاک کر دیا. قبر کو شرک سے محفوظ کر دیا بے شک. بے شک. اور تاریخ ولادت کو بدعت سے معاف. بدعت سے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا. تم 12 ربیع الاول کو کرتے رہتے ہو، کوئی حتمی ہے؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی نہیں مانتے، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے. یعنی آپ کے عالم میں انہوں نے 8 ربیع الاول لکھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 2 ربیع الاول کا قول کیا. علماء میں اختلاف ہے. آپ 12 کو جو کرتے رہیں، 12 تو سب سے کمزور ترین قول ہے. رب نے میرے نبی کی تاریخ ولادت کو بدعت سے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا. جتنی بدعات ہوتی ہیں وہ محفوظ ہو گیا وہ دن. بے شک. دین کے نام پر یہ جو بدعت ہے نا، بدعت، اس کا سمجھنا سمجھانا بڑا مشکل ہے. اللہ دی قسم سمجھانا ہی بڑا مشکل. خود میرے سرے پیڑ چڑھ جاتا. بدعت، شرک، مجھے کوئی کہنا بھائی شرک سمجھا، شرک کیا ہے؟ 1 دونی دونی تو 2 دونی 4، ماشاء اللہ. یوں ہم سمجھا کے دیتے، 1 منٹ لگتا ہے. بدعت، توبہ توبہ. وجہ کیا ہے؟ بوتل کے اندر ہے زہر، اس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے شربت روح افزا.
شربت. اب لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے اندروں زہر وکھانی. آسان ہے. کیوں جی؟ درود پڑھنا بدعت ہے. یہ تیسرے دن تعزیت والی جگہ پہ گٹھلیوں پہ کلمہ پڑھنا بدعت ہے جی. توبہ توبہ، کلمہ پڑھنا بدعت ہے. درود پڑھنا بدعت ہے. اب لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ دین وہی ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگائی، جو صحابہ سے ثابت، میرے نبی سے اور صحابہ سے ثابت نہیں. بظاہر کتنی ہی خوبصورت بات ہو، دین کا کام نظر آ رہا ہو، ثواب کا کام نظر آ رہا ہو، وہ دین نہیں بنے گا. کیا بنے گی؟ بدعت ہو. بدعت ہمیشہ نیکی کے رنگ میں آتی. بدعت ہمیشہ نیکی کا روپ دھار کے آتی ہے. اس لیے ہر گناہگار کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے کہ وہ بدعت کرتا ہے کیا سمجھ کے؟ اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور یہ میری تقریر کے آخری الفاظ ہوں، کتنے لوگ سمجھیں گے دین کے نام پر پرانی باتوں کو آگے لانا، اس کا نام سنت ہے. پرانی باتیں، میرے آقا کی باتیں، صحابہ کی باتیں، میرے نبی کے زمانے کی باتیں، دین کے نام پر پرانی باتوں کو آگے لانا سنت ہے. اور دین کے نام پر نئی نئی باتوں کو آگے لانا ماشاءاللہ. پرانی باتیں آگے لائیں، نبی پاک کے دور کی باتیں آگے لائیں، صحابہ کے زمانے کی باتیں آگے لائیں، وہ سنت ہے. اور دین کے نام پر نئی نئی باتیں وہ بدعت ہے. آج بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے فیس بک پہ. یہ غلاف کعبہ جو بدلتا ہے، تبدیل ہوتا ہے جی، یہ نبی پاک کے زمانے میں تھا. یہ جو بیت اللہ کو غسل دیتے ہو، یہ نبی پاک کے زمانے میں تھا. دھوکہ دیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں غلاف کعبہ بھی نبی پاک کے زمانے میں تھا، اور بیت اللہ کو غسل دینا بھی نبی پاک کے زمانے میں تھا. بخاری پڑھ دیاں تو ان بخار چڑھ دا. پتہ نہیں تمہارا مطالعہ کہاں ہے. غسل دینا بھی تھا، غلاف چڑھانا بھی میرے نبی کے زمانے میں تھا. پھر بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ یوم پاکستان مناتے ہیں، سعودیہ کا دن منایا جاتا ہے. اور اللہ کے بندے، بدعت کی تعریف کا پتہ ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ایک کام کو نیکی سمجھ کے کرنا اور نہ کرنے والوں کو متون سمجھنا، جو نہیں کر رہے ہیں ان کو تانے دینا. یہ یوم نیکی سمجھ کے منایا جاتا ہے، دین سمجھ کے منایا جاتا ہے. جو نہ منائے اس کو تانے دیے جاتے ہیں. یہ تمہارے صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جائے لوگوں کو یہ کام بھی نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا. اب وہ کام ہونے. پنکھے تھے نبی پاک کے زمانے میں، لوگ کہتے ہیں جی نہیں تھے. یہ بھی بدعت ہوئی. کاریں تھیں؟ نہیں تھی. جہاز نہیں تھے، تو پھر یہ بھی بدعت ہوئی نا. او میرے بھائی، اٹھا بخاری، حدیث کی راوی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ. ہر نیا کام بدعت نہیں، ہر نیا کام بدعت نہیں. من احدث فی امرنا، محدثین نے کہا فی دیننا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا وہ کیا بنے گا؟ ہر نیا کام نہیں، دین کے اندر نیا کام، نیکی سمجھ کے، دین سمجھ کے آپ جو کام کریں گے وہ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.